الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد گرامی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ احیاء العلوم شریف کے اندر امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 بندوں کی صحبت اختیار نہ کرو، 5 بندوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ وہ 5 بندے کون کون سے؟ ظاہر ہے کہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے بات وہ ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنا تجربہ وہ بیان فرمایا، تو ہم ذرا غور کریں کہ وہ 5 افراد کون سے ہیں کہ جن کی صحبت اختیار کرنے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ نمبر 1، جھوٹا، کیونکہ تم اس کی طرف سے دھوکے میں رہو گے۔ پھر اس پر مثال دی، فرمانے لگے کہ یہ سراب کی طرح ہے۔ سراب کیا ہے کہ اس ریت یا سڑک کو کہتے ہیں کہ جب دور سے دیکھا جائے تو وہ پانی معلوم ہوتا ہے، اور جب بندہ قریب پہنچتا ہے تو وہ ریت نکل آتی ہے، سڑک نکل آتی ہے۔ سڑک کو بھی دور سے اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگے گا شاید آگے پانی ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو وہ خشک ہوتی ہے۔ تو بس جھوٹا آدمی جو ہے اس کی طرف سے بندہ ہمیشہ دھوکے کے اندر رہے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ شراب کی طرح ہے کہ دور والے کو تمہارے قریب اور قریب والے کو تم سے دور کر دے گا۔ دور والے کو قریب، قریب والے کو دور کر دے گا۔ تو اس بنا پر جھوٹے کی صحبت کو اختیار نہ کر۔ دوسرا، ارشاد فرمایا کہ احمق یعنی بے وقوف، کیونکہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانے کا بھی ارادہ کرے تو نقصان ہی پہنچائے گا۔ اس کی مثال ایک یوں دی جا سکتی ہے کہ کسی بندے نے بندر کے ساتھ یا ریچھ کے ساتھ دوستی قائم کر لی۔ لوگوں نے منع کیا کہ یہ تو جانور ہے، اس کے ساتھ کیوں دوستی قائم کر لی، لیکن وہ منع نہیں ہوا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ اب مکھی بار بار آتی ہے، اس کے منہ پر بیٹھتی ہے، یہ بار بار اس کو حرکت دیتا ہے، بار بار اس کو روکتا ہے، لیکن اتفاق ایسا کہ وہ مکھی بار بار آتی ہے، پھر منہ پر بیٹھ جاتی ہے، یہ بار بار ہٹاتا ہے تو پھر آ جاتی ہے۔ اس کو غصہ آ گیا۔ غصے کے اندر آ کر کیا کیا اس نے کہ ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر مکھی کو مارنا چاہتا تھا، اور مکھی جب چہرے پر بیٹھی تو اس نے مکھی کو اپنی طرف سے مارا، لیکن وہ چہرے پر لگ گیا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر عقل ہوتی، کسی عقل مند سے دوستی قائم کی ہوتی تو کم از کم یہ اس پتھر سے تو بچ جاتا۔ تو اس بنا پر فرمایا کہ احمق اس کی صحبت سے بچے۔ بسا اوقات احمق جو ہے وہ ایسی بات کرے گا کہ جس کی بنا پر بندہ پھنس جاتا ہے، بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں پاتا۔ بلکہ یہ کہا گیا، ایک مثل مشہور ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ بے وقوف دوست ہے، احمق دوست ہے، عقل مند دشمن بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دشمن ہے بندہ اس سے تو چوکنا رہتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، لیکن دوست سے بسا اوقات بندہ مار کھا جاتا ہے۔
اگر تاریخ کو بھی آپ پڑھیں تو جہاں پر بھی مسلمانوں پر زوال آیا وہاں پر اپنوں ہی کے ہاتھوں آیا، اپنوں نے غداریاں کی، تو اپنوں پر اندھا دھند اعتماد کیا جس کی بنا پر اس قسم کے معاملات پیدا ہوئے۔ تو یہ فرمایا کہ احمق اس کی دوستی کو، اس کی صحبت کو اختیار نہ کر۔ تیسرا بندہ ارشاد فرمایا کہ بخیل، بخل کرنے والا، کنجوس آدمی، کہ جہاں پر خرچ کرنے کا موقع آئے خرچ نہ کرے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرے۔ فرمایا کہ ایسے کی صحبت سے بچ، کیونکہ جب تمہیں اس کی حاجت ہوگی تو وہ تم سے تعلق ختم کر دے گا۔ بس اوقات ایسا ہوگا، وہ اس کو دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب روگاں تو بڑا روگ جس کا نام غریبی، سب روگاں تو یعنی سب بیماریوں کی جڑ، سب بیماریوں سے بڑی بیماری، سب روگاں تو بڑا روگ جس کا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دے رشتے دار قریبی۔ یعنی جب بندہ غریب ہو جاتا ہے، حاجت مند ہو جاتا ہے، تو پھر قریبی رشتے دار بھی اپنا رخ پھیر کر نکل جاتے ہیں کدھر کچھ مانگی نہ۔ حالانکہ رشتے داروں سے صلہ رحمی کرنے سے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق فرمایا گیا کہ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، وہ بندہ جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے لیے اس کا رزق وسیع کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ جب کسی کو حاجت ہے تو اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کر دے، اس کے اندر فائدہ ہے۔ چنانچہ امام حاکم جنہوں نے مستدرک احادیث کی ایک کتاب ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بڑے محدث تھے، استاد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ چہرے پر کچھ زخم نکلا، بڑا علاج کروایا لیکن کارگر ثابت نہ ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے استاد، انہوں نے اپنی مجلس کے اندر ان کے لیے دعا کی، اور ایک خاتون بھی دعا کے اندر شامل تھی۔ اس خاتون نے رات کو پھر ان کے لیے دعا کی۔ جب رات کو بھی دعا کی تو خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے اس بیماری کا علاج کے لیے ایک نسخہ تجویز فرمایا کہ میری طرف سے اسے پیغام دے۔ اس کا مفہوم یہی تھا کہ اسے پیغام دے دے کہ جہاں پر لوگوں کو پانی کی حاجت ہے وہاں پر یہ کنواں کھدوائیں، چشمہ نکل آئے گا وہاں سے، تو اس کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ اس خاتون نے ایک پرچے پر یہ لکھ کر امام حاکم کے استاد کی بارگاہ میں ڈال دیا۔ انہوں نے جس وقت اس کو پڑھا، انہیں فرمایا کہ جہاں پر نکل جا، جہاں پر لوگوں کو پانی کی حاجت ہے وہاں پر کنواں کھدوا۔ انہوں نے کنواں کھدوایا، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بس کیا تھا، پانی کا چشمہ ابلنا تھا کہ ان کا زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کا چہرہ بالکل صاف و شفاف ہو گیا، ایسے کہ جیسے اس پر زخم ہو ہی نہ۔ تو یہ ہے کہ جب کسی کو حاجت ہو تو اس کی حاجت کو اگر پورا کر دیا جائے، ایسی صورت میں اگر وہ واقعتاً بندہ ہوگا تو وہ دل سے دعا دے گا، اور جب کوئی دل سے دعا دیتا ہے تو پھر اس دعا کا مقام کچھ اور ہی ہوگا۔ یعنی یہ ہے کہ بندہ بھوکے کو کھانا کھلائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، اگر رجے ہوئے کو کھانا کھلائے گا پھر اندے پیٹ تو وہ دعا نہیں نکلنی جیڑی اس بندے کے دلوں دعا نکلنی کہ جڑا بندہ بھوکا ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کیفیت دنیا داروں کی یہ ہے کہ اسی رجیا ہوا وہ مزید رجا، اور وہ بھی پھر اگوں نخرے کرتے ہیں کہ یہ نمک زیادہ، یہ مرچا زیادہ، یہ موٹی گھٹ آئی ہے، یہ فلاں کام، اتنے فلاں کام۔ لیکن اگر کسی غریب کو
اگر آپ نمک مرچ ہی دے دیں، کسی کو سادی روٹی ہی دے دیں، کسی کو دال پکا کر ہی دے دیں، انہوں نے کہا تو شکریہ، مرو زیادہ انہیں سواد ہوتا ہے۔ یعنی اگر بندہ بھوکا بھی ہو، آپ اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ جب کبھی بھوک اچھی خاصی لگی ہو تو پھر ایسی صورت میں چاہے دال بھی سامنے آ جائے تو ایسی صورت میں وہ بھی مزہ دیتی ہے۔ اور جو بندہ رجا ہوئے پھر ہمیں مٹن بھی پکا کے دے دو تو انہیں کہنا کہ سواد کوئی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ اسی اپنی مجالس کے اندر، اپنی محافل کے اندر، اپنے فنکشنوں کے اندر رجے میں ہم تو بلاتے ہیں غریباً وسیع کو، غریباً وسیع کو، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غریبوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ چوتھا بندہ جس کی صحبت سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا بزدل، کیونکہ ایسا شخص مشکل وقت، مشکل کا جب گھڑی آتی ہے، مشکل جو وقت آتا ہے، ایسا شخص مشکل کے وقت تمہیں چھوڑ کر خود فرار ہو جائے گا۔ تو بزدل کے ساتھ اس کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کسی ایسے بندے کی کہ جو بہادر ہو، دلیر ہو، چاہے بچہ بھی دلیر ہو تو ایسی صورت میں بندے کو اس کا بھی بڑا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن بزدل اگر پہلوان بھی ہو، اپنے آپ کو بڑا جسے والا ہو، لیکن ہو بزدل تو وہ کسی کام کا نہیں، جب وقت پڑے گا وہ بھاگ جائے گا۔ بسا اوقات آپ دیکھیں کہ بالکل دبلے پتلے بندے ہوتے ہیں لیکن دل کے دلیر ہوتے ہیں، دل کے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جتنے جانے میں کہتے ہیں پاویں اسی رہیے پاویں نہ رہیے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور بسا اوقات بندے بڑے بڑے جسے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ چھوڑ کر جب وقت آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ بزدل، اس کی صحبت سے بچ، اس کی صحبت کو اختیار نہ کر۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی فاسق و فاجر باہر سے آ جائے اور وہ آ کر مسجد کے اندر امام کو بولنا شروع کر دے تو ایسی صورت کے اندر مقتدی جڑے نے وہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے امام جانے تھے وہ جانے، حالانکہ اتنے سارے افراد ہوں اور کوئی دنیا دار کمینہ آ کر مسجد کے اندر شور شرابہ ڈال دے، مسجد کے تقدس کو پامال کر جائے، مسجد کے امن و سکون کو برباد کرے، ایسا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہر دنیا دار کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر مسجد کے اندر ایک بچہ بھی نمازی مجھے مل گیا اور میں نے مسجد کے امن و سکون کو خراب کرنے کی کوشش کی تو ایسی صورت میں وہ بچہ بھی میرے گلے میں ہے کہ ہاں جا تو ہندا کون ہے ساری مسجد کے امن و سکون کو خراب کرنا، برباد کرنا۔ اگر ایسی صورت، ایسی کیفیت ہر نمازی کے رگ و پے کے اندر شرائط کر جائے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دنیا دار، کوئی کسی بھی عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، مسجد کے اندر جوتے سمیت آ جائے، مسجد کے اندر آ کر نمازیوں کو، امام مسجد کو گالی گلوچ دے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ہمارے ہاں صورت بن جاتی ہے، بسا اوقات بعض مساجد کے اندر اس قسم کی میڈیا کے اوپر خبریں جب آتی ہیں کہ جناب وہ فلاں عورت ہے، ایس ایچ او ہے، وہ جناب فلاں مسجد کے اندر وہاں پر کیا تھا کہ لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے تو آخر کار جمع کے ہو گئے، وہ جوتے سمیت ہی اللہ کے گھر کے اندر مسجد کے اندر داخل ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہمارے اندر کمزوری، ہمارے اندر بزدلی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو ایسی صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے کمینے لوگ وہ مسجد کے اندر جوتوں سمیت داخل ہو جائیں، اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کمزوری ہم لوگوں کی کہ ہمارے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اپنے اندر ایسی غیرت پیدا کرنی چاہیے ہم کہ کسی کو بھی مسجد کا تقدس پامال نہ کرنے دیا جائے۔ خیر، پانچواں بندہ ارشاد فرمایا کہ فاسق، کیونکہ یہ شخص تمہیں ایک لقمے کے بدلے یا اس سے بھی کم شے کے بدلے میں بیچ دے گا، جس کو کہتے ہیں کہ چاہ دی پیالی دیتے بک جانے والے، ایک قیمے کے نان پر بک جانے والے، ایک پلیٹ بریانی پر بک جانے والے۔ اگر ایک پارٹی کے اندر ہے، دوسری پارٹی سے تھوڑی سی 2 پلیٹیں میسر آ گئی تو اپنی پارٹی بدل کے دوسرے پاسے نکل، ایسی صورت میں اس کو رستے کے اندر ہی چھوڑ دیا۔
اس کو بیچ دیا، اس کے راز کو فاش کر دیا، اس قسم کے افراد ان سے بچنا چاہیے کہ فاسق و فاجر ایسے کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی نیک بندے کی، کسی متقی پرہیزگار بندے کی، ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو اس کی عزت کا پاس رکھنے والا ہو، وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی صورت بہت کم ہے۔ ہمارے پاس آ کر کوئی بندہ اگر کسی دوسرے بندے کی برائی کرتا ہے، یار فلاں بندہ تو ایسا ہو، فلاں بندہ تو ایسا ہو، اس میں کہنا اچھا ایسا ہی ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر اس کو سمجھا دیا جائے اللہ کے بندے ایسا نہ ہے، وہ ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان بھائی ہے، ایک نمازی ہے، تو اس کے بارے میں اس قسم کی بات کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے منہ پر کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی کے منہ پر ہماری بھی برائی بیان کرے۔ اس بنا پر اپنے کانوں کو مسلمانوں کے عیب سننے سے، اپنی آنکھوں کو مسلمانوں کے عیب دیکھنے سے بندہ بند ہی کر، اسی میں عافیت ہے۔ اپنے عیب اتنے ہیں کہ وہ جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہدیر بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر بندہ متقی پرہیزگار ہو تو ایسی صورت میں اپنی آنکھ کا اسے تنکا بھی نظر آئے گا اور دوسرے کی آنکھ کا شہدیر بھی ہو تو وہ اس کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اپنے ہی عیبوں سے فرصت نہیں ہے، کسی کے عیبوں کو یہ کیا دیکھے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 5 بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان 5 بندوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، جھوٹا آدمی، احمق آدمی، بخیل آدمی، بزدل آدمی اور فاسق آدمی، اللہ ان کی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔